الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست، گزشتہ جمعہ آخر میں جو روایت بیان کی تھی اس نے اپنا وقت پورا ہو چکا تھا. اس روایت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اے بیٹے، آپ اس نبی کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نبی کی جو امت ہوگی اس کو وہ فضیلت عطا فرمائی بعض چیزوں میں جو مجھے بھی نہیں ملی. اس میں جو پہلی جو چیز تھی یہ فرمائی کہ مجھے معمولی غلطی کی بنا پر جنت سے باہر نکالا، اور ان کو جنت سے باہر گناہ ہوگا، لیکن اللہ تعالی اس نبی کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا لیکن رہ گیا تھا، کافی وقت ہو چکا تھا. وہ مختصر واقعہ سنا دوں پھر میں آگے چلتا ہوں. مسند احمد میں ایک روایت ہے، حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو میں نے جنت میں دیکھا جو ایک درخت کے سایے کے نیچے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ عام رستے میں لوگوں کی آمد و رفت کا جو رستہ تھا وہاں پر ایک کانٹے دار درخت تھا. یہ درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. تو اس آدمی نے دیکھا کہ اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت رہے، کوئی تکلیف نہ ہو رہے. تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی برکت سے اس آدمی کو بھی اور اس درخت کو بھی دونوں کو جنت میں داخل فرما دیا. اور وہ آدمی اسی درخت کے نیچے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. یہ مسند احمد میں ہے یہ واقعہ، اور حدیث بھی ہے. ترغیب منذری میں یہ حدیث ہے. الترغیب والترہیب یہ کتاب کا نام ہے حدیث کا. لیکن ایک مختصر واقعہ میں سناؤں اس پر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں جنت کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہوئی.
کئی بار زیارت ہوئی امام احمد کو. ایسے بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں کئی بار خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، ان کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. پھر کبھی واقعہ سناؤں گا آخری مرتبہ جو زیارت ہوئی اس میں کیا ہوا تھا. ابھی اپنی بات رہ جائے گی اس لیے پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ درخت کانٹے دار درخت تھا. پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو یہی بتایا گیا خواب میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے ابھی شروع میں بیان کی. وہی آدمی تھا اور وہی درخت تھا دنیا کا جس درخت کو اور جس آدمی کو امام صاحب نے جنت میں دیکھا. امام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ایک چیز کا مجھے تعجب ہے، میں سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا پوچھو. یہ خواب میں ہو رہا ہے اور لکھا ہے یہ کتاب میں واقعہ ہے. مسند احمد حدیث کی کتابیں بڑی زبردست بڑی ضخیم کتابیں. فرمایا کہ اللہ آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا، پھل کھایا. اس پھل اور دانہ کھانے کی بنا پر تو نے آدم کو بھی جنت سے باہر نکال دیا اور اس درخت کو بھی باہر نکال دیا. اور یہ امتی دنیا میں تھا، اس نے درخت کو کاٹا تو اس نے تو کاٹ دیا، ایک پھل توڑا نہیں بلکہ اس کی جڑ سے اکھاڑ دیا، کاٹ دیا. تو اس عمل کی بنا پر تو نے درخت کو بھی جنت میں داخل کیا اور اس آدمی کو بھی تو نے جنت میں داخل کیا. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ پوچھا سوال، کیا جواب دیا معلوم اللہ تعالیٰ نے؟ جواب ایسا ہے کہ واقعات اس کو خوب تفصیل ہو لیکن ہماری بات ادھوری رہ جاتی ہے. آپ سمجھدار طبقہ ہے، انشاءاللہ آپ خود سمجھ جاؤ. بہت ساری باتیں ذرا سوچو، اپنے دماغ کو بھی کھپاؤ کہ اس سے مجھے کیا سبق لینا چاہیے. سب سے پہلے تو کیا ہمیں سبق لینے کا کہ راستے پر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا لینا چاہیے، نہ کہ کسی کو تکلیف ہو ایسی چیز راستے میں ڈالنی چاہیے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور مسلمان کے لیے تو یہ تو کسی حالت میں جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز، چاہے وہ کوڑا کرکٹ ہو، گندا پانی ہو یا گھر کی کوئی ایسی چیز ہو جو گندی چیز، اس کو اگر ہم نے راستے میں ڈالا سمجھو وہ ڈالنے والا صحیح معنوں میں مسلمان نہیں. اس سے پہلے تو ہمیں یہ سبق لینا ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک معمولی ہے بس صرف کہ راستے میں سے کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو. یہ عمل اتنا اونچا ہے کہ دوسرے واقعات بھی ہیں حدیث میں کہ اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار آدمی کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اب آپ ہی بتلاؤ جو آدمی راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈالے گا اللہ کتنا ناراض ہوگا. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عمل کی بنا پر ہمیں جہنم میں جانا پڑے. اللہ اس سے حفاظت فرما. یہ سبق لینا ہے اس کو. جب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین جواب دیا. کیا فرمایا؟ اے احمد، آدم نے جو پھل کھایا تھا اپنی خواہش کی بنا پر، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اس بنا پر میں نے جنت میں سے باہر نکالا. اور اس آدمی نے جو درخت کاٹا وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے کاٹا تھا، اس لیے میں نے اس کو جنت میں داخل فرمایا.
اب کیا کتنا بہترین ہمیں سبق لینا ہے کہ بس اپنے سے کسی بھی طرف لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ مسلمانوں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اتنی باتیں میں سنتا ہوں، حقیقت میں پڑوس میں اتنی شکایت کرتے ہیں کہ مولانا بات مت پوچھو، یہ پڑوس نے تو ناک میں دم لا دیا ہمارا. بعض لوگ اچھے اچھے مکانات بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں نے پوچھا کیا وجہ، اتنا بہترین مکان آپ بیچ دیتے ہو؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ پڑوس سے آدھی نہ. اب آپ ہی بتلاؤ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں لے جائے گا وہ پڑوس، جہنم میں جائے گا جس نے اپنے پڑوس کو تکلیف دی. اس پر بھی میں آپ کو یہ بیچ میں بات آ گئی اس لیے سنا دیتا ہوں. حدیث میں ہے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، ایک عورت کا انتقال ہوا، بڑی عبادت گزار، بڑی روزے رکھنے والی، تہجد گزار، بڑی نفلی عبادت کرنے والی، ہر وقت وہ عبادت کرتی تھی، لیکن صرف پڑوس کو ستا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم. اب بولو کیا کہنا ہے آپ؟ اور آج کل تو ہمارے پاس ایک تو تہجد بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے، اور اوپر سے پڑوس کو ستاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا بولو؟ آپ جانتے ہیں کہ میری طرف سے پڑوس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. گندا پانی بھی آپ نہیں نکال سکتے، آپ نہیں ڈال سکتے. دسترخوان ایسے راستے میں مت جھٹکو. یا اللہ، روزی کے اوپر، رزق کے اوپر، اللہ کے دانے کے اوپر، اللہ کے مہمان کے اوپر، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ دانے اس کے اوپر ہزاروں کا پیر گزرے گا. یہ سب ناقدری ناشکری ڈالنے والے پر اس کا وبال آئے گا. پھر بعد میں ہم روتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں ملتا، بیمار میں بیمار رہتے ہیں، کھانے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں. ارے محترم دوستوں بزرگوں، یہ معمولی باتوں پر توجہ نہ دینے کے لیے نہ ایسا ہوتا ہے. سن لو، میں آپ کو صاف صاف میری باتیں کہتا ہوں، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا. بس آئے ایک کان سے سنا نکال دیا، بس وہی حالت ہماری. یہ تو میرے پڑوس کے بات کی گھروں میں اتنا ستاتے ہیں، گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو. اتنے واقعات آتے ہیں الحمدللہ میرے سامنے کہ آپس میں اتنا ستاتے ایک دوسرے کو کہ بیچاروں کو گھروں میں سے جدا ہونا پڑتا ہے. کوئی اللہ کا خوفن نہیں کہ اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کوئی کچھ اس پر توجہ نہیں دیتا. ساسو مائیں تو اپنی بہو پر یوں سمجھتی ہے ہم تو گویا ملکہ ہے اور وہ تو خادمہ ہے. ایسا معاملہ کرتے ہیں وہ لوگ. اکثر میں تو سنتا ہوں واقعات اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے اور بار بار میں کہتا ہوں. تو ہمیں یہ سبق لینا ہے، اگر ہم نے لوگوں کو نفع پہنچایا چاہے معمولی نفع کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے 10 سال مسلسل اعتکاف کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو معمولی نفع پہنچایا. ہم سے اگر مالی اور پیسوں کے اعتبار سے مدد نہیں ہو سکتی تو کم از کم ہم اپنی تکلیف سے تو کسی کو بچائیں، اپنی برائی سے تو کسی کو بچائیں، اپنی زبان سے تو کسی کو بچائیں. یہ بہت ضروری بات ہے. کسی کو بولتے ہیں اسلام، یہ ہوگا تو ہم مسلمان، یہ نہیں ہے تو صرف نام کا مسلمان، ورنہ مسلمان کو نہیں سمجھا جائے گا. تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت وہ ہے کہ جو عبادت اتنی زیادہ نہیں کرتی یا رسول اللہ، لیکن پڑوس بہت خوش ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت. یہ فضیلت. تو میں نے کہا تھا کہ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا. کسی کو تکلیف دی، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ڈال دی تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہٹانے کی بنا پر جنت ملتی ہے تو کہیں ڈالنے کی بنا پر جہنم نہ ملے. حدیث سے بھی میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ. خیر، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. یہ واقعہ رہ گیا تھا، گزشتہ روایت میں نے سنا دیا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ، روایتوں میں ہے، کئی روایتوں میں ہے
بہت ساری احادیث ہے، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یہ کب کی بات ہے؟ دیکھو کہاں تک پہنچے ہمارا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں آ چکے۔ اب یوں سمجھو کہ دنیا میں آنے کے بعد یہاں کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اب تو سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کی مصیبتیں دیکھ کر اور خاص کر کے ان کی جو بلائیں تھی وہ ان کی قوم کی طرف سے بہت تھی۔ بنی اسرائیل نے جو ستا رکھا تھا، عجیب و غریب ان کے واقعات تھے بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناک میں دم لا دیا تھا، اتنا حیران کیا تھا، اتنا پریشان کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا، یہ ہمارے بابا آدم اگر جنت میں بھول نہ کرتے تو ہمیں اس طرح دنیا میں نہ آنا پڑتا اور یہ دنیا کی پریشانیاں ہمیں نہ جھیلنی پڑتی۔ تو ایک مرتبہ ایک دم جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور یوں کہا، یا اللہ میری ایک مرتبہ آدم سے ملاقات کرا دو۔ تو کہا کوئی اور اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی، کوئی خیر خیریت نہیں، سب سے پہلے یوں پوچھا کہ آدم آپ تو وہی ہونے کہ جنہوں نے ہمیں جنت میں سے نکال دیا باہر۔ حضرت آدم بھی تعجب میں پڑ گئی، یہ کیسا سوال پہلے ہی ملاقات میں؟ بھائی کیا وجہ؟ کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کتنی بڑی نعمت، اور اپنا نفس کے روح بنوایا، خود آپ کے اندر روح پھونکی اور اوپر سے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا اور جنت میں آپ نے رکھا، تو آپ کو کیا ہو گیا کہ بھول کی کہ جس کی بنا پر آپ کو جنت میں سے نکالا اور دنیا میں آنا پڑا، اور آپ کی بنا پر ہمیں بھی دنیا میں آنا پڑا، اور جس کی بنا پر آپ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کاش کہ آپ ایسی بھول نہ کرتے تو ہمیں بھی جنت میں رہنا پڑتا اور دنیا میں نہ آنا پڑتا۔ اس طرح زبردست سوال کرتی ہے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کے تو بیٹے تھے یہ، آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھوڑی کوئی جواب دے رہے، فوراً فرمایا آپ کا نام کیا؟ کہا میں موسیٰ۔ اچھا وہی موسیٰ نے تو بنی اسرائیل کے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منتخب فرمایا، رسالت کے لیے یعنی رسول بنایا، اور آپ کو وہی موسیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ہم کلامی فرمائی، کلام کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ فرمایا آپ تو وہی موسیٰ ہونے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات نازل فرمائی؟ فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ کہ اچھا آپ نے تورات کی تلاوت کی؟ کہ ہاں میں نے کی۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ آسا آدم ربہ فغوا ہے کہ ہاں ہے۔ چلو بتلاؤ آپ کیا کہتے ہیں کہ تورات کب لکھی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تورات لکھ دی تھی، اور اس تورات میں آپ کے بارے میں واقعہ آ چکا تھا۔ اب پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ موسیٰ آپ ہی بتلاؤ، ابھی تو میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اور پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی، یہ تو مقدر تھی، یہ تو ہونے والی تھی، اب اس میں میرا کیا قصور؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، میں بات تو صحیح ہے، یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کس طرح آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں مناظرہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، خاموش کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بات ہے حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور عجیب و غریب باتیں اور جو انعامات تھے یہ سب بیان فرمائے۔ اسی بنا پر ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی میں ضمن سنا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونکی، مسجود ملائکہ بنایا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو وہ آپ کا کیسے شکر ادا کر سکیں گے؟ یہ نعمتیں اتنی اونچی نعمتیں ہیں کہ اس کا صحیح معنوں میں کوئی شکر سجا نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین جواب دیا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آدم علیہ السلام نے ان ساری نعمتوں کو یوں کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، ان نعمتوں کو میری طرف منسوخ کیا، بس اس نعمت کو میری طرف منسوخ کرنا یہی ان کی طرف سے ان
جو بھی ہمارے پاس ہو سب کو یوں کہو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اپنی طرف منسوخ نہ کرے اور یوں نہ کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی، رات دن میں نے کھپایا، میں نے اپنی عقل لگائی، میں نے ایسا کیا تو اتنا ہوا، کبھی اپنی طرف منسوخ مت کرو، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم نے ان تمام نعمتوں کو میری طرف سے سمجھا، اس بنا پر کہ یہی اس کا شکر ہے، یہ فرمایا۔ بہت اونچی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا شکر ہر وقت بچا لانے کی توفیق دے۔ یاد رکھنا، شکر کرو گے کبھی وہ نعمت ضائع نہیں ہوگی، یہ بات سن لو، بلکہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے باطنی نعمت ہو چاہے ظاہری نعمت ہو، اللہ نے باطنی نعمت یعنی اللہ سے تعلق ہے، نماز میں دل لگتا ہے، تلاوت میں دل لگتا ہے، یہ باطنی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور زیادتی فرمائے گا، اور اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی چھین لے گا۔ اور ظاہری نعمت، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو دکان دی، کسی کے اولاد اچھی ہے، کسی کے پاس گاڑی بھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ نعمت تمہاری کبھی ضائع نہیں ہوگی بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو کہا۔ خیر، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو ابلیس کا دشمن تھا ہی، اور آدم علیہ السلام ابلیس کے دشمن، یہ دونوں آپس میں دشمن تھے۔ ابلیس نے یوں کہا اللہ تعالیٰ سے، اس میں بیچ میں بہت ساری دوسری باتیں ہیں لیکن سب میں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ اپنی یہ بات معلوم نہیں کب ختم ہو، اس لیے سب باتیں میں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابلیس نے یوں کہا کہ اللہ، جب تک تو میری مدد نہیں فرمائے گا وہاں تک میرے اندر طاقت نہیں ہے آدم کو اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنا، اس لیے تو میری مدد فرما۔ یہ مانگا، عجیب سوال کیا ابلیس نے، اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ابلیس کو یوں کہا کہ ابلیس جا، آدم کی اولاد کے ساتھ، ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ ہوگا، یہ فرمایا۔ تو ابلیس نے کہا اور زیادتی کر، اور بھی میں زیادہ چاہتا ہوں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں، اولاد آدم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح تو بھی ان کے جسموں میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہ بھی اس نے مانگا، اس کے بعد یوں کہا اور زیادتی کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات عجیب بیان فرمائی جو قرآن کی آیت ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن اس سے میں مختصر بات کہتا ہوں، اتنی تفصیل ہے کہ مستقل ایک جمعہ چاہیے لیکن میں مختصر بات کہہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ اخیر میں فرمایا، کیا مطلب اس کا؟ اے ابلیس جا، تو پھسلا، جس پر بھی تیری قدرت ہو، تیرے کو میں نے اس سے قوت دے دی، جو بھی جس کو بھی تو چاہے اس کو تو گمراہ کر سکتا ہے، میں نے قدرت دے دی۔ اور اسی طرح تو اولاد آدم کے مالوں میں بھی شریک ہو جا، اور اسی طرح ان کے اولاد میں بھی شریک ہو جا، اور ان کو غلط غلط باتیں کر۔ یہ سب یہ اخیری قوت دے دی، ابلیس کا خوش ہو گیا۔ کیا مطلب معلوم؟ اس کا میں مختصر مطلب سمجھا دوں۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں، اس آیت کے معنی ہے کہ مالوں میں شریک ہو جا۔ کیا مطلب اس کا؟ آج ہمارے پاس مال ہے، اب ہم سوچیں کہ مال میرے پاس کیسے آیا۔ اگر کسی کا مال ہے، کسی کا حق کا ہے، اگر سودی کاروبار کا ہے، اور اگر خیانت سے لیا، چوری سے لیا، جھوٹ سے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا، تو یاد رکھنا وہ مال ہمارا نہیں، ہمارے مال میں شیطان بھی شریک ہو چکا۔ اس کو بولتے ہیں وچالی کی گرامت۔ اب آج بتلاؤ دنیا میں کون ایسا ہے جو دعویٰ یوں کر سکے کہ میرا پورا مال صحیح ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر شک شبے کی بات نہیں۔ آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر ایک کے مال کے اندر شیطان کا حصہ ہو چکا۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اولاد آدم کے مال میں شریک ہو جا۔ یہ مطلب بالکل مختصر میرے مطلب کا۔ اور یہ بھی محدثین نے فرمایا
کہ ابلیس کے مال میں شرکت کا ایک مطلب یہ کہ مال کو غلط خرچ کرنا، یا تو اسراف کرنا، ریا اور نمائش میں خرچ کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں گناہوں میں خرچ کرنا، اس کو پھر بولتے ہیں شرکت فی الاموال۔ آج بتاؤ ہمارا مال کتنا غلط خرچ ہوتا ہے، یہ تمام مالوں میں شرکت ہو گئی شیطان کی۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں بھی شریک ہو جائے۔ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا؟ اس کا میں مختصر مطلب سنا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ واقعات حدیث کو بالکل صاف صاف ہے لیکن مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ یہ تفسیر ہے اور حدیث میں بھی آیا صراحت کے ساتھ، اس لیے میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو اس بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، یہ مطلب اس کا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، ہمیں دعا تو پتہ ہی، بعض لوگ بس جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اس وقت دعا کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا کو جب بھی آپ اپنی بیوی سے ملیں اس وقت دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا جو نہیں پڑھے گا تو شیطان بھی آپ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر میں شریک ہوتا ہے۔ تو کون ایسا بے غیرت آدمی ہے جو اپنے دشمن کو اپنی بیوی کے ساتھ اس جماع میں شریک کر دے؟ بے حیا ہوگا، بے غیرت ہوگا، وہی اپنی بیوی کے ساتھ دشمن کو شریک کرے گا، اس میں ہم بستری میں۔ اس لیے کو بولتے وشاری کو کھلاؤ، اللہ حفاظت، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، یہ دعا ہے۔ اب معلوم ہے کتنوں کو یاد ہے، یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ باتیں اس کو معمولی مت سمجھنا، کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ارے جس وقت اپنی بیوی سے ملنا چاہو، ملنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، شیطان کے سامنے پردہ ہو جاتا ہے، پہرا ہو جاتا ہے۔ جو دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور اس جمع سے اگر کوئی بچہ اللہ نے مقدر کیا تو اس بچے میں شیطان کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، آج کل ہم اپنے اولاد کی شکایت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہو، اس میں تو شیطان کا حصہ ہے، تو شیطان کا ایسا ہی ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہے، گناہوں کی طرف بہت دوڑتی ہے، کیا وجہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح ہم بستری کی، یہ وجہ یہ ہے۔ وچاری کو میں نے صاف کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، چاہے مجھے برا کہو چاہے کیسا ہی کہو، میں نے آپ کو حدیث پہنچا دی۔ تو یہ مطلب اس کا وشارکم فی الاموال والاولاد۔ اور اسی طرح محدثین نے یوں فرمایا جو بچہ حرامی ہوگا، جیسے کہ آج کل اللہ بچائے، بغیر شادی کے جو بچہ کا حمل پھیل جاتا ہے وہ شیطان کا بچہ ہوتا ہے، چاہے اس وقت آپ دعا پڑھو یا نہ پڑھو، وہ شیطان کا بچہ ہے۔ اس کو بولتے ہیں وشارکم فی الاموال والاولاد، وہی دو اور ان کے وعدے دو۔ وعدہ کون سا؟ آج کل دیکھو عجیب و غریب سب لوگ وعدے دیتے، ارے ہمارے ساتھ آپ لگ جاؤ، آپ بے فکر ہونا، مرنے کے بعد بس ہمارا دامن تھام لینا، ہمارا مطلب کہ کرتا پکڑ لینا، ہم آپ کو تیرا پار کر دیں گے۔ ارے معلوم نہیں وہ تو ایسا کہنے والا ہے وہ بھی تیرا پار کر سکے گا یا نہیں، اور اوپر سے دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم سے منسلک ہو جاؤ۔ کوئی فکر کی بات نہیں، پھر دنیا میں جیسا بھی آپ کو کرنا ہو کرو۔ ارے بعض لوگوں کی زبان سے میں نے سنا، نوجوانوں کی زبان سے سنا جو نماز نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، ان سے کہا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، تو انہوں نے فخر میں آ کر کہا ہمیں کوئی فکر نہیں، نماز نہیں پڑھے جب بھی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس سے کہ ہمارا تعلق خدا نے بابے سے ہو گیا، اور بابے نے کہہ دیا اب آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن ہم آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ارے وہ بابا تو بھی معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ارے اس طرح تو اللہ کے رسول نے نہیں وعدہ دیا کسی کو۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی لاڈلی بیٹی لختی جگر فاطمہ کو بھی نہیں کہا، بلکہ فاطمہ سے یوں کہا کہ فاطمہ عمل کرتے رہنا، اس بھروسے مند مت رہنا کہ میرا باپ نبی ہے، یاد
وقت کے تو واقعات ایک دم لپٹنا ہی چاہیے، ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے پوری زندگی. کتنے افسوس کی بات ہے یہ نوجوانوں کی زبان سے سنا. خیر یہ کیا ہے معلوم؟ اس کو اللہ نے پہلے سے بیان فرما دیا. وعیدہم، ان کو وعدے کرو، یہی وعدہ یہ ابلیس کا وعدہ ہے. سن لو قرآن کی زبان سے میں کہتا ہوں اسی کو بندے ابلیس کا وعدہ. اور اللہ تعالیٰ فرما دے وَمَا يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان کو دھوکے کا وعدہ دیتا ہے، یہ سب دھوکا ہے. تو یہ کہا جب حضرت آدم علیہ السلام نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کتنی طاقت دے رکھی تو میرا کیا؟ تو فوراً آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا کیا ہوگا؟ میں اور میری اولاد تو گناہ ہو جائیں گے، سب جہنمی بن جائیں گے، تو ہمارا کیا؟ تو ہماری بھی مدد فرما. تو اللہ نے فرمایا اے آدم جاؤ، آپ کے ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی میں پیدا کروں گا جو ابلیس کا مقابلہ کرتے رہے. یہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اور پیدا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ میں سے جو ایک نیکی کرے گا کم سے کم 10 نیکی کا ثواب ملے گا، اور ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کا وبال ہوگا بس، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. یہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اور زیادہ کرو یا اللہ اور زیادہ. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم جاؤ، کوئی مسلمان کوئی امتی مجھے ماننے والا پوری زندگی گناہ کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کرنے لے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو گئے. پھر بھی یوں فرمایا اور زیادہ کرو یا اللہ. تو فرمایا اے آدم جاؤ سنا دو میری امت کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، بہت گناہ کیے، بہت نافرمانی کی، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن اللہ کو جو ماننے والا ہوگا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ہوگی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا اور جہنم سے خلاصی دے گا، جنت میں اس کو داخل فرما دے گا. اس سے بڑی فضیلت کیا بات ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بیچ میں اس طرح کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات. آگے فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ابلیس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تو نے آدم کو ایک مکان دیا تو میرا مکان دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ حمام خانے جتنے بھی ہیں، غسل خانے جتنے بھی ہیں، بیت الخلا اور اسی طرح جہاں لوگ جمع ہوتے نہانے کے لیے، مثال کے طور پر آج کل دریا کنارہ، ندی کنارہ، سوئمنگ پول اور اسی طرح کلب کے جتنے بھی نہانے کی چیزیں وہ سب تیرا گھر. اب آپ ہی بتلاؤ وہاں کیا ہوتا ہے، کتنے گناہ ہوتے. یاد رکھنا کہ ابلیس کا گھر ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ابلیس جہاں وہ نہانے کے لیے لوگ آتے ہیں اس پر پورا قابو پا لیتے ہیں اور ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے. سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ وہاں عورتیں بھی آتی ہیں تو عورتوں پر نظر پڑتی ہے، سب سے بڑا گناہ. اور وہاں پر بدکاری بھی ہوتی ہے. یہ ابلیس کا گھر ہے. لیکن ہمیں شوق ہے ابلیس کے گھروں میں نہانے کی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں واقعات کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دریا کنارے، ندی کنارے یا کسی کلب میں یا کہیں بھی اس طرح کھلے عام نہانے کے لیے جاوے. بالکل مناسب نہیں ہے. یوں سمجھو بہت گناہوں کا سبب ہے اور ابلیس کا گھر ہے. یہ مانگا تھا. ابلیس نے آگے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرا گھر ہوا اور آدم کو بھی تو نے گھر دیا، لیکن مجھے کھانے کی چیز تو دو. آدم کو تو کھانے کی کتنی چیزیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جا رہے وہ تیرا کھانا ہے، بسم اللہ نہ پڑھی جا رہے وہ شیطان کا کھانا ہے. حدیث میں عجیب و غریب واقعات ہے لیکن کافی وقت ہو چکا ورنہ میں حدیث کے واقعات سنا تھا. جس کھانے پر بسم اللہ نہیں بولی جاتی، ایک ساتھ میں 10 آدمی کھاتے، اگر بچے نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو یاد رکھنا اس کھانے میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا دیتے ہیں. اس کھانے میں ابلیس شریک ہو جاتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ بلاؤ، خود بھی بولے زور سے اور بچوں کو بھی بلاؤ. اگر نہیں بولے یاد رکھنا وہ کھانا ابلیس کا ہو جاتا ہے اور اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی. اور وہ بسم اللہ بھول گیا ہو تو کھانے سے آخر میں بیچ میں جب بھی یاد آئے بسم اللہ کی. حدیث میں ایک صحابی کھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. اور آخر میں جب اس صحابی کو یاد آیا کہ میں
بسم اللہ نہیں پڑھا تو بسم اللہ اولہو و آخرہو پڑھا تو اللہ کے رسول اتنا مسکرائے کہ ناک مبارک ظاہر ہونے لگے، روشنی پڑنے لگی۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اتنے زیادہ ہنستے ہو؟ ارے جب سے آپ کھانا کھاتے ہیں میں نے اس کو آپ کے ساتھ شریک دیکھا کھاتے ہوئے، جب آپ نے بسم اللہ اولہو و آخرہو پڑھا نا تو ابلیس نے پورا کھانا طے کر دیا، اس کو مجھے ہنسی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے دیکھا، اس لیے کبھی بسم اللہ مت بولو، اگر بسم اللہ بولے یاد رکھنا یہ شیطان کا کھانا ہے۔ شیطان نے یوں کہا میرا پینا کیا، تو اللہ نے یوں فرمایا ہر نشے کی چیز یہ تیرا پینا۔ آج کل بتاؤ کیا حال ہے، آج شراب کا عام ہو چکا ہے، ہمارے نوجوان شراب کے عادی بن چکے۔ یاد رکھنا شراب کا مطلب جو پہلے زمانے میں تھا وہ آج شراب کے کئی سو نام ہیں، دسیوں نام ہیں الگ الگ قسم کی۔ یہ جو شرابیں ہیں جو نشہ لاتی ہے اس کو پینے بغیر چین نہیں پڑتا، ہوش کرتا ہے آدمی، گویا عقل اس کی چھپ جاتی ہے، یہ تمام کا تمام شراب میں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل میں نے سنا کہ ہمارے نوجوان لڑکیاں بھی شراب کے عادی بن رہی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ شراب پئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا زنا نہیں ہوگا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زنا ہوگا، بلکہ یہ مجھ سے بول دیا گیا یقین سے، تو میں آپ کو حدیث کا واقعہ بھی سنا دوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ ہوا کہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، حوالہ دے دیا، مستدرک حاکم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر کے پاس، انہوں نے مشورہ کیا سب سے بڑا گناہ بنتا، ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے بیان فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی بولے بیچ میں، یا امیر المومنین، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی ہے، ان کو میں بلانا ہوں، ارے بہت اچھی بات ہے، ایسا کہاں موقع ملے، جاؤ جلدی سے بلانا ہو۔ تو وہ صحابی حضرت عبداللہ کو بلانے گئے، حضرت عبداللہ کہیں ادھر ہوں گے، ان کو لے آئے، مجلس تھی صحابہ کی، علمی مجلس تھی۔ پوچھا کہ عبداللہ کیا آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کون تھا؟ کہ ہاں میں نے سنا اپنے کانوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اکبر الکبائر اعظم الکبائر یہ شراب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ وہ کون سا سناؤں نے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس آدمی کو بلا کر یوں کہا دیکھو بھائی 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، اگر آپ نے نہیں کیا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہا کون سی چیز؟ تو یوں کہا یا تو آپ اس آدمی کو قتل کرو، ایک، دوسری چیز یا تو آپ شراب پیو، تیسری چیز یا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرو، چوتھی چیز یا تو خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ یہ 4 چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز کرنی پڑے گی ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی سوچنے پڑ گیا، نیک آدمی تھا کہ بھائی سب سے ہلکا کون سا گناہ لاؤ میں وہ کر دوں۔ تو اس نے سنا کہ شراب کا پیالہ میں پی لوں، تو شراب پی لی، ایسے شراب پی، اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، تو 4 گناہوں میں مبتلا ہو چکا۔ اسی دنوں پر حضرت اللہ نے فرمایا یہ شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، جب آپ کو شراب پیتا ہے تو تمام گناہ بچا لاتے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا، میری بات ابھی ادھوری ہے، یہ روایت ابھی ادھوری ہے۔ اللہ نے جو چاہا آئندہ شما کو اللہ نے تو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے اور اخلاص میں کرنے کو معاف فرمائے، اور آپ کو بھی سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخری دعوانا الحمد